ہمیں معلوم تھا یہ سفر ہمارے لیے آسان نہیں ہونے والا، مگر پھر بھی خود کو امتحان میں ڈالتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ پہلی رات بھیڑی حمزہ کے گھر، اگلے دن کے کھانے کی تیاری، چائے اور پھر آرام۔ صبح 6:30 بجے رخت سفر باندھا اور نکل پڑے۔ دل میں ایک ڈر سا تھا کہ کیا ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں، چونکہ موسم بھی کچھ خاص سازگار نہیں تھا۔ بیڑی بازار میں پہنچنے سے پہلے ہی فات صاحب کے جوتوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اپنے جوتے تبدیل کرنے کے لیے واپس حمزہ کے گھر جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے، بیڑی بازار سے ہم نے ایک جیپ ہائر کی اور ہم نکل پڑے۔ بہت پیاری یار، پھر سگریٹ لا کے دے دوں تیرا بیگ ایک لوکل سے راستے کی گائیڈنس لینے کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ گھنا و سنسان جنگل، خراب موسم اور کیمپنگ کا بھاری سامان، مگر قدرت کی خوبصورتی ہماری ہمت کو بڑھا رہی تھی۔ لوکل بندے کی گائیڈنس کو بھی ہم بھول گئے اور ساتھ راستے کو بھی۔ اب یہ سفر ہمارے لیے مزید مشکل بن چکا تھا۔ راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بچپن میں مین ورسز وائلڈ میں بیئر گرلز کی مشکلات کا اندازہ بھی آج ہو رہا تھا کہ واقعی جنگل میں کھو جانا کیا ہوتا ہے۔ مشکل جھاڑیوں سے، اور یہ دوسرے یہ شاد صاحب، یہ جو کہ آپ کو ہم بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ ہم جب یار بہت مزہ آیا، ہم نے جو ہے بڑا انجوائے کیا، بڑا ایڈونچرس سا ٹریک ہے۔ ابھی کچھ راستے کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم جانا چاہتے خیر، تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اپنے پہلے پڑاؤ پر پہنچ ہی گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہم نے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا۔ لوکلز اس جگہ کا نام بارن بتاتے ہیں، جہاں پر لوگ گرمیوں کے موسم میں اپنے بعد مویشی لے کر آتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، دھند کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ وقت آرام کیا اور پھر اپنی اگلی اور اصل منزل جبسر میڈوز کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارن سے جبسر کا راستہ پچھلے راستے سے قدرے آسان تھا اور خوبصورت بھی۔ اور زندگی میں پہلی بار جنگل کی خوبصورتی کو اتنے قریب سے محسوس کرنے کا موقع ملا۔ 2 گھنٹے مزید چلنے کے بعد ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے، جہاں جبسر کے دھند میں لپٹے سرسبز کھلے میدان نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ سب دوستوں نے راستے کی تھکن کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنے اندر کے کرکٹر کو باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد کیمپ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیمپ لگانے میں ہمیں کتنی مشکل پیش آئی۔ کیمپ کے بعد جنگل میں سے پانی لانے گئے اور کچھ دوست لکڑیاں لانے کے لیے۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے کیمپ کے باہر ہی آگ جلانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر آگ جلانے میں کافی مشکلات پیش آئی، چونکہ ہوا کی رفتار کافی تیز تھی۔ کھانا کھانے کے بعد تو چائے لازم ہو جاتی ہے، اور 1200 فٹ کی بلندی پر انس نے چائے بنائی۔ موسم کی تبدیلی کا ہمیں اندازہ تھا اور اپنے کیمپ پر بھی بھروسہ نہیں تھا، مگر جیسے ہی رات سونے کے لیے گئے تو ہوا اور بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے رات جاگ کر گزارنا پڑی۔ مگر رات کی تاریکی اس وقت اجالے میں تبدیل ہوئی جب مکڑا پیک نے اپنا دیدار کروایا، اور یہ خوش قسمتی تھی کہ چند لمحوں کے لیے دھند چھٹ چکی تھی۔ صبح کا یہ خوبصورت منظر راستے کی ساری تھکاوٹ کو دور کر رہا تھا۔ مزید کچھ وقت گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ بنا، اور یوں پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی پر سامان تو کم تھا، مگر سفر کی نہ بھولنے والی یادیں زیادہ تھیں، اور یوں ایک نئی جگہ کو اکٹھے ایکسپلور کرنے کا خواب بھی پورا ہوا۔